السلام علیکم مدنیز، میں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور ٹی وی اٹک۔ اور جب ہم مدینے سے واپس آ جاتے ہیں نا تو بہت سارا ٹائم پھر ہمارا دل دماغ سب مدینے میں ہی ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں الحمدللہ جو گروپس لے کے جاتی ہوں 2011 سے الحمدللہ یہ سعادت مجھے نصیب ہے۔ تو جب کوئی ایک بار بھی جائے تو واپس آ کے اس کے لیے یہاں دل سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر الحمدللہ جسے بار بار حاضری کی سعادت ملتی ہو تو یہ ایسی پیاس ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی۔ جتنی بار آپ اس جام کو پیتے ہیں اتنی بار آپ کی تشنگی بڑھتی ہے۔ جتنی دفعہ بھی ہم مدینے سے واپس آتے ہیں اتنی دفعہ مدینے کی یاد اتنی ہی زیادہ شدت سے ستاتی ہے۔ یہ نعت شریف جو ابھی آپ میری بک اسرار نور سے سنیں گے، ابھی سناتی ہوں آپ کو۔ اس کو ایسا ہوتا تھا نا، کبھی کبھی ہم مدینہ پاک میں جو خواتین والا پورشن ہے نا، باب علی والا سائڈ ہے، باب عثمان والا سائڈ ہے، تو کبھی کبھی ہم لوگ وہاں سے ایسے ہال سے اندر باہر آ جاتے تھے صحن میں، اور وہاں بیٹھ کے کبھی کچھ پڑھتے تھے اور کبھی کچھ چائے پی لی یا کوئی ایسا تھوڑا سی گپ شپ کر لی، تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے تھے نا۔ مستقل عبادات کرنے سے بھی انسان ایک طرح کی تھکن محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو وہ وہاں جب ہم بیٹھتے تھے نا تو آسمان پہ شام ہوتی تھی نا تو ایک ستارہ نظر آتا تھا، اور آپ میں سے بہت سو نے اس کا نظارہ کیا ہوگا۔ وہ بہت روشن، ننھا سا روشن ترین ستارہ، اور میں اس کو دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ میں نے 8 دن رہنا ہے، 10 دن چلے جانا ہے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ یہ ستارہ جب سے ہے اور جب تک یہ رہے گا، یہ ہر روز شام کو نکلتا اور یہ مسجد نبوی کا دیدار کرتا اور گنبد خضرا کو اس کی روشنی چومتی ہوگی۔ وہ ایک فیلنگس تھی میری اس ستارے کو دیکھ کر، جو اس پر مجھے رشک آتا تھا اور خود پر مجھے ہوتا تھا کہ میں واپس جاؤں گی۔ یہ جو نعت شریف ساری ہے یہ وہ ایک شام کی فیلنگ ہے جو وہاں بیٹھ کے وہ میں اس کی خوبصورتی کو محسوس کرتی تھی، اور پھر یہ سوچتی تھی کہ میں نے جانا ہے، واپس چلی جاؤں گی، تو پھر پتہ نہیں یا قسمت یا نصیب، پھر کرم ہوگا پھر آؤں گی یا نہیں آؤں گی۔ وہ جو ایک ساری ملی جلی کیفیات تھیں، یہ وہ نعت شریف میں یہ وہ فیلنگ ساری اکٹھی ہیں کہ شام طیبہ میں جب اترتی ہے تو ذرا اور بھی دمکتی ہے۔ اور اللہ کرے آپ نے آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا ہو کہ شام طیبہ میں جب اترتی ہے تو ذرا اور بھی دمکتی ہے، سبز گنبد سے پھوٹتی ٹھنڈک جیسے خوشبو کے سنگ بکھرتی ہے۔ شام طیبہ میں جب اترتی ہے تو ذرا اور بھی دمکتی ہے، سبز گنبد سے پھوٹتی ٹھنڈک جیسے خوشبو کے سنگ بکھرتی ہے، اور صحن مسجد کو تکتے تارے پر حسرت جان رشک کرتی ہے۔ صحن مسجد کو تکتے تارے پر حسرت جان رشک کرتی ہے، ہاتھ جب بھی دعا کو اٹھتے ہیں آنسوؤں سے دعا نکھرتی ہے، اور جو تجھے چھوڑ کر پلٹتے ہیں وہ ہی جانے کہ کیا گزرتی ہے۔ جو تجھے چھوڑ کر پلٹتے ہیں وہ ہی جانے کہ کیا گزرتی ہے، ہاتھ جب بھی دعا کو اٹھتے ہیں آنسوؤں سے دعا نکھرتی ہے۔ اور یہ اسی ستارے کا ذکر ہے جو وہاں شام کو جلدی سے چمکنے لگتا ہے کہ صحن مسجد کو تکتے تارے پر حسرت جان رشک کرتی ہے، شام طیبہ میں جب اترتی ہے تو ذرا اور بھی دمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے کہ آپ بھی جائیں آنکھوں سے اور طیبہ میں دمکتی ہوئی شامیں دیکھیں، اور سبز گنبد سے پھوٹتی ٹھنڈک جیسے خوشبو کے سنگ بکھرتی ہے۔ تو یہ جب آپ جائیں گے نا تو وہاں تو پھر آپ کو ان باتوں کی سمجھ آئے گی۔ اللہ کرے کہ آپ جائیں، اور اگر آپ ہو کے آ گئے ہیں تو آپ نے اس ستارے کو اگر دیکھا ہے، اور اگر آپ ابھی نہیں گئے تو ضرور کوشش کیجیے گا کہ آپ شام میں وہ خوبصورت ستارہ دیکھیں جس کو دیکھ کے یہ پوری نعت میں نے لکھی تھی کہ شام طیبہ میں جب اترتی ہے تو ذرا اور بھی دمکتی ہے۔ اللہ کریم اس دمک سے ہماری زندگیوں کو اور ہمارے دلوں کو بھی روشنی عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور اپنے اس چینل کا بھی، ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کیجیے، سبسکرائب کیا کیجیے، شیئر کیا کیجیے۔ آپ کا تعاون اس خوشبو کو پھیلانے میں ہمارا بہت ہی مددگار ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔